کے اعمال ہیں. ایک آدمی اس نے یقین سیکھا ہوا تھا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں. ہمارے نبی نے اللہ کے حکم پر چلنے کے ہمیں طریقے بتلائے ہیں. ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس کے حکم کو اس کے نبی کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے. یہ یقین سیکھا ہوا تھا. اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی. سارے بھائی متوجہ نا، وزارت کی کرسی دے دی. یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے. وزارت کی کرسی پر ابھی بیٹھے نہیں، رک گئے. علماء کی خدمت میں حاضر نصلی علی رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے. ہم سب کے سب حق تعالی شانہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے. دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے. آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانہ کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی. تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے. یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے. ایک حق تعالی شانہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب، مال، ملک، منصب، جاگیر، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے. تو پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے. کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت اور کبریائی کے بول بولنا. اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے. اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے. وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں ہے.
انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ تنہے تنہا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ کے ارادے سے، اس کے چاہنے سے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ سارے نبیوں کی محنت کی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، یقین تبدیل ہو جائے۔ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے اور تجربے کا یقین، جو انسانوں کی نظر دیکھ رہی ہے اور جو ان کے اپنے تجربے ہیں اس پر یقین۔ یہ یقین ناکامی کا راستہ ہے۔ جہاں کامیابی نظر آئی اس کو کامیابی یقین کر لیا، جہاں ناکامی نظر آئی اس کو ناکامی یقین کر لیا۔ آنکھ دیکھی پر چلتے ہیں، مشاہدے تجربے کا یقین یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کو غیب کی خبریں سنا سنا کر ان کو ایمان سکھاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھاتے ہیں۔
ان کو کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں. غیب کی خبریں اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہیں. دونوں یقین آپس میں ملتے جلتے یقین نہیں ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے. غیب کی خبر بتائے گی کہ میرے بندو یہ راستہ چھوڑ دو، یہ تمہارے نقصان کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو. ان کا تجربہ یہ بتاتا ہے، ان کی نظر یہ بتاتی ہے کہ یہ راستہ ہمارا فائدے کا راستہ ہے. خبر بتا رہی ہے نقصان اور نظر بتا رہی ہے فائدہ. آپ انہیں غیب کی خبر سنائیے کہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہ راستہ چھوڑ دو. ان کا تجربہ یہ بتاتا ہے، ان کی نظر یہ بتاتی ہے کہ سود کا راستہ یہ فائدے کا راستہ ہے. نہ ہم تجارت کریں نہ زمیندارہ کریں، سودی کاروبار سے ہمیں منافع مل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے. تو ان کی نظر کیا بتاتی ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ ان کی نظر بتاتی ہے کہ زیادہ ہوتا ہے، اور خبر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یہ غیب کی خبر ہے. یہ قائل کریں گے آپ کو کہ کوئی ملک دکھائیں جہاں سود نہیں ہے، کوئی شہر دکھائیں جہاں سود نہیں ہے، کوئی قوم دکھائیں جہاں سود نہیں ہے. بھئی ہم کسی ملک پر ایمان لائے ہیں؟ ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ جس راستے میں نقصان بتا رہے ہیں وہ یقینی نقصان کا راستہ ہے. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی مشاہدے تجربے والے غیب کی خبروں سے ٹکراتے ہیں. کہاں ان کی عقل، کہاں ان کی سمجھ بوجھ، اور کہاں حق تعالی شانوں کی رہنمائی. پھر انہیں آپ غیب کی خبر سنائیے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے دنیا میں پھلو گے پھولو گے، آخرت میں یہ انعام ملے گا. اپنا مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو، 39 حصے اللہ تعالیٰ اس میں راحت اور چین بھر دیں گے. زکوٰۃ دیے ہوئے مال سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی اور ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا. تو تم زکوٰۃ ادا کرو. ان کا تجربہ یہ بتاتے ہیں، ان کی نظر یہ بتاتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے. یہ ان کی نظر بتاتی ہے. 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو کتنے کم ہو گئے؟ 2.5 لاکھ. تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی، زکوٰۃ سے تو مال کم ہو جاتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ وہ حق تعالیٰ شانوں فرما رہے ہیں بابا. ایک طرف غیب کی خبروں کا یقین اور ایک طرف مشاہدے تجربے کا یقین. تبلیغ کی محنت ہے جس میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ مشاہدے تجربے کا یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے اور غیب کی ہر خبر کا یقین دلوں میں اتر جائے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشاہدے تجربے والے
ان کی الٹی چال ہے، الٹی چال. یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق کو چلا رہی ہے. یہ ان کی نظر کا دھوکہ ہے. ان کی نظر بتاتی ہے پیاسے کو پانی چلا رہا ہے، پانی بھی مخلوق، پیاس بھی مخلوق. بھوکے کو کھانا چلا رہے ہیں. مال مخلوق ہے. مال سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو نظر آتا ہے کہ مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. مال نہیں ہوگا تو چیزیں کیسے ملیں گی؟ مال ہوگا تو چیزیں ملیں گی. اور چیزوں سے تمہیں کیا ہوتا ہے؟ کہ چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. یعنی مخلوق کو چلا رہی ہے. حقیقت کیا ہے کہ 10-20 مخلوق نہیں، 1000-2000 مخلوق نہیں، پوری کائنات. یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے. اس کائنات کا بنانے والا کون ہے اور کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ کہتے ہیں مخلوق کو چلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ کائنات کے چلانے والے ایک کے بجائے 2 ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا. جس ذات نے اپنی قدرت سے کائنات کو بنایا ہے وہی اپنی قدرت سے اس کو چلا رہا ہے. یہ نظر کا دھوکہ ہے. مخلوق کو چلا رہی ہے، یہ نظر کا دھوکہ. متاع الغرور. حدیث پاک میں آتا ہے دار الغرور، دھوکے کا گھر. مخلوق ہے، خالق ہے. مخلوق کو خالق کا درجہ نہ دو. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. نظر کا دھوکہ ہے کہ فلاں مخلوق سے یہ ہوتا ہے، فلاں مخلوق سے یہ ہوتا ہے، فلاں مخلوق نے یہ کر دیا اور فلاں مخلوق یہ کر دے گی. توبہ. یہ تو نہیں کہتے کہ سب کچھ مخلوق سے ہی ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کچھ خالق سے ہوتا ہے اور کچھ مخلوق سے ہوتا ہے. اعوذ باللہ. کچھ خالق، کچھ مخلوق. اللہ تعالیٰ غیب کی خبر سنا کر سب کو ایمان سکھاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھاتے ہیں غیب کی خبر سنا کر کہ کس کے کرنے سے ہوتا ہے. آپ غیب کی خبر سنیے. سارے بھائی متوجہ نا، بتا سارے بھائی متوجہ نا. آپ غیب کی خبر سنیے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ یہ خبر کس نے سنائی ہے؟ اللہ نے سنائی ہے. ہماری گردنیں جھک جائیں جب حق تعالی شانو فرما رہے ہیں کہ اس مخلوق کو ہم نے بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر چل رہا ہے. کتنی اللہ پاک نے رہنمائی فرما دی. کل من عند اللہ. کلم کا کیا مطلب ہے؟ کچھ یا سب کچھ؟ سب کچھ اس کے کرنے سے ہوتا ہے. دھوکہ لگتا ہے انسانوں کو، دھوکہ لگتا ہے کہ نہیں اللہ کے چاہنے سے بھی ہوتا ہے اور ہماری چاہنے سے بھی ہوتا ہے. یہ نظر کا دھوکہ ہے.
دھوکہ کھایا ہوا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دھوکہ ہے کہ مخلوق سے بھی کچھ ہوتا ہے. یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتب دکھاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ کیا کرتب دکھاتے ہیں. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دکھا دیں گے کچھ اور. نظر کا دھوکہ، نظر بند کرتے ہیں. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ واہ واہ، یہ کیا بات ہے بھائی. ایک جادوگر نے اپنی جادوگری دکھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا لے کر اور سب کو دکھایا کہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. دیکھنے والوں نے کہا کہ مٹی کا ڈلا، مٹی کا ڈلا. جس نے دیکھا مٹی کا ڈلا. تھوڑی دیر کے لیے جادوگر نے مٹھی بند کی اور جو مٹھی کھولی تو گلاب جامن. اب دیکھنے والے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو مٹی تھی، یہ گلاب جامن ہے. یہ وہاں پر کوئی دل جلا بھی کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا میں ذرا دیکھوں تو صحیح، یہ گلاب جامن یہ شوگر فری ہے، یہ کیسی ہے یہ؟ اس نے جادوگر سے لے کے منہ میں رکھی تو وہ مٹی، وہ تو تھی مٹی، وہ تو نظر کا دھوکہ. مخلوق سے ہونے کا یقین، نظر کا دھوکہ. فرعون اس نے بڑا منصوبہ بنایا کہ بڑی مجلس میں ثابت کروں گا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر ہیں جی، میں مقابلہ کراؤں گا جی، ان کا سارا بید کھل جائے گا بڑی بڑی مجلس میں. اس نے اپنے جادوگروں کو جمع کر لیا. آپ حضرات نے علماء سے واقعات سنے ہوئے، قرآن پاک کے واقعات ہیں. انہوں نے جادوگروں کو جمع کیا. جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، پھینکی رسیاں اور وہ بن گئے سانپ. رسیاں کیا بن گئی بھائی؟ سارے بھائی بتائیے نا، سانپ بن گئے. اب دیکھنے والے بڑی مجلس میں سب دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ ہیں جادوگر کہ رسی کو سانپ بنا دیتے ہیں. اللہ کی شان پہ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بھی سانپ بن گیا. وہ اللہ کے سچے رسول، ان کے ساتھ معجزہ. تو وہ جو سانپ بن گیا، وہ جادوگروں کے جتنے سانپ تھے ان سب کو اس نے کھا لیا اور اکیلا میدان کے اندر رہ گیا. تو فرعون اس منظر کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا کہ بھئی یہ تو بات سامنے آ گئی کہ یہ تو جادوگر نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرعون پھر بھی ایمان نہیں لایا. لیکن جادوگر تو اپنے فن کو جانتے تھے کہ ہم تو نظر کا دھوکہ کرتے ہیں، اپنا کرتب دکھاتے ہیں ہم تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ ہے یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. ایمان لے آئے کہ ہم تو نظر کا دھوکہ جانتے تھے، یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے. نظر آتے ہیں مخلوق سے ہوتا ہے. عام طور پر پوچھیے آپ، مال سے کیا ہوتا ہے؟ مال تو مخلوق ہے کہ مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. اور چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. مال بھی مخلوق، چیزیں بھی مخلوق. حاجتوں کی پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. انسان کا جسم حاجتوں کا برتن، خزانہ الہی سے حاجتیں اس کے جسم میں اتاری جاتی ہیں.
پہلے وہ آتا ہے جس کا نام حاجت ہے، بھوک کی حاجت، پیاس کی حاجت، پہلے وہ آتا ہے جس کا نام حاجت ہے، اور پھر وہ آتا ہے جس کا نام حاجت کا پورا ہونا ہے۔ جو پہلے آتا ہے انسان کے جسم کے برتن میں جس کا نام حاجت ہے، وہ حاجتیں کس کے خزانے سے آتی ہیں؟ وہ اللہ کے خزانے سے آتی ہیں، وہ جسم کے اندر سے پیدا نہیں ہوتی، وہ اللہ کے خزانوں سے حاجتیں اس کے جسم میں اتاری جاتی ہیں۔ پہلے وہ آتا ہے جس کا نام حاجت ہے، اور پھر وہ آتا ہے جس کا نام حاجت کا پورا ہونا ہے۔ تو حاجت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور حاجتوں کا پورا ہونا بھی اللہ کے ارادے سے ہے۔ سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نظر آتا ہے کہ نہیں یہ حاجتیں دکان سے پوری ہوتی ہیں، یہ ہماری ڈگری سے پوری ہوتی ہیں۔ آنکھ دیکھی پر چلنا اس کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ مخلوق سے ہونے کا یقین نظر کا دھوکہ ہے۔ نظر آتے ہیں، حقیقت میں کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے اسی کا راج ہے، اس کے سوا کسی کا راج نہیں ہے۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ جس کے بعد جو کچھ بھی ہے اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ، اس آنکھ کے مالک نہیں ہے، مال کے مالک اللہ ہے، اور یہ آنکھ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم اپنی زبان کے مالک نہیں ہیں، زبان کے مالک اللہ ہیں، اور یہ زبان اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی عطا ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ یقین دل میں اتر جائے۔ سب کچھ کرے اللہ، اور نام مخلوق کا، کہ مخلوق سے کچھ ہوتا ہے۔ یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے بھی ہوتا ہے، آخر مسلمان ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے بھی ہوتا ہے اور ہمارے چاہنے سے بھی ہوتا ہے۔ توبہ توبہ، غیب کی خبر بتاتی ہے کہ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے، نظر بتاتی ہے کہ ہم یہاں جمع ہونا چاہتے تھے، دیکھو ہم جمع ہو گئے۔ کیا نظر آتا ہے کہ کس کے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں؟ نہیں، نظر کیا آتا ہے؟ نظر آتا ہے کہ ہم اپنے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یا الہی، نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے۔ اے اللہ، آپ کی توفیق ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی، یہ غیب کی خبر ہے۔ یہ اللہ پاک ہمیں غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری توفیق کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ نظر کا دھوکہ ہے کہ ہمارے چاہنے سے بھی ہوتا ہے۔ انسان کا چاہنا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو وہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ غیب کی خبر آپ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے بے بس نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ جل شان اپنی قدرت سے ہماری تربیت کرتے ہیں۔ وہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ بتاؤ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ غیب کی خبر سنیے سارے بھائی، بتوجہ نا بتا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ میرے بندو تم ہمارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے، تمہارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے تھے۔
تعالی شان و غیب کی خبریں سنا سنا کر ان کو نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں. یہ غیب کی خبریں یہ نکالتی ہیں نظر کے دھوکے سے، نہیں تو انسان اسی دھوکے میں آ جائے. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. یہ یقین دل میں اتر جائے. غیب کی خبر سنیے. اللہ پاک غیب کی خبر شاد فرما رہے ہیں، الا لہ الخلق والامر. ہماری گردنیں جھک جائیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا حکم چل رہا ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں کس کا امر ہے؟ اللہ کا امر ہے. وہ حکم نظر نہیں آتا، ان کو حکم نظر نہیں آتا. جس کو اللہ حکم دے رہے ہیں وہ نظر آتا ہے، تو سمجھتے ہیں وہ جس کو حکم دے رہے ہیں نا اسی سے ہو رہا ہے. ہو رہا ہے اللہ کے امر سے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا شان ہے، اور اس کے حکم کی کیا شان ہے. جب ایمانیات دہراتے ہیں تم سب کے سب کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے وہ قبیل تو جمیع احکام ہی، یا اللہ ہم آپ کے سارے حکموں پر ایمان لائے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا حکم کام کر رہے ہیں، بس اس کی پرواہ نہیں ہے. بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جب بھی مجھے پیاس آئی تھی میں نے پانی پیا تھا، میری پیاس دور ہو گئی تھی. یہ انسانوں کے مشاہدے تجربے ہیں. بچپن سے لے کے جوانی تک کا تجربہ، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کا تجربہ، مشاہدہ کہ جب بھی مجھے پیاس آئی تھی میں نے پانی پیا تھا، میری پیاس دور ہو گئی تھی. اور حقیقت کیا ہے؟ یہ تو نظر کا دھوکہ ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے. حقیقت کیا ہے کہ پانی اور پیاس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کا امر چھپا ہوا ہے. اللہ کا امر چھپا ہوا ہے. جس کے امر سے پیاس بجھے گی وہ امر نہیں نظر آئے گا، وہ نہیں دکھائیں گے. ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ. پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے امر کا پابند ہے. اللہ تعالیٰ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے. وہ چاہیں تو پانی کے بغیر پیاس بجھا دیں، لیکن پانی ان کے امر کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا. پانی پیاسے کا حکم مانے گا یا اپنے مالک کا حکم مانے گا؟ پانی کس کا حکم مانے گا؟ اپنے مالک کا حکم مانے گا. پانی کا مالک کون ہے؟ اللہ. ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ. غیب کی خبر بتاتی ہے کہ درخت کا کوئی پتا گرے گا وہ اللہ تعالی کے علم میں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے. دیکھنے والوں کی نظر بتاتی ہے. سوکھے پتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، خزاں کا موسم ہے اور یہ پتے گرتے رہتے ہیں. یہ پتے کس کے چاہنے سے گرتے ہیں؟ کس کے چاہنے سے گرتے ہیں؟ اور نظر آتا ہے کہ یہ تو پتے بھی مخلوق، ہوا بھی مخلوق، یہ دونوں مخلوق مل کر یہ دکھا رہے ہیں. پتوں کا گرنا، مخلوق کا مخلوق سے ملنا اور پتوں کا گرنا، ان کو نظر آتے ہیں. اور ایک پتے کیا، پتے تو چھوٹی سی مخلوق ہے. کوئی مخلوق چھوٹی بڑی اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اسرافیل علیہ السلام، وہ 4 بڑے بڑے فرشتے، اس میں ایک فرشتہ اسرافیل علیہ السلام بھی ہے.
اور آپ حضرات نے سب نے سنا ہوگا کہ اسرافیل علیہ السلام کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں جناب؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں کسی کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب سے کھڑے ہوئے ہیں، ہزارہ سال سے کھڑے ہوئے ہیں، لاکھوں سال سے، اللہ کے علم میں ہے۔ اور فرمایا اسرافیل علیہ السلام کے کان اللہ کے حکم کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے، اور ہزارہ سال کھڑے رہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا سور نہیں پھونکیں گے۔ کوئی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ اپنی نظر کے اوپر چلنا یہ ہر منزل پر ناکامی کا ذریعہ ہے، غیب کی خبروں پہ چلنا ہر منزل پر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ان کی نظر یہ بتا رہی ہے، یہ تو چونکہ نظر کی اس لیے مثال دیتے ہیں کہ وہ تو عام دیکھنے میں سب کو نظر آتا ہے۔ ان کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ ان کی نظر بتا رہی ہے انسانوں کی کہ غلہ کہاں سے نکلتا ہے۔ ان کو نظر کیا آتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ اور نظر کیا بتاتی ہے؟ نظر بتاتی ہے کہ ہاں زمین بھی مخلوق، زمیندار بھی مخلوق، بیج بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق، یہ چند مخلوق مل کے آپس میں یہ فصل بناتے ہیں۔ کوئی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گزر رہے تھے اور چاروں طرف سے ان کی نگرانی کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ بس جب نکلیں گے فوری مار دیں گے، وہ کھڑے ہوئے تھے سب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی اٹھائی اور مٹی جو پھینکی ان کے آنکھوں میں چلی گئی، اور سب کے سب ان کا آنکھ کا دیکھنا بند۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پار ہو گئے۔ تو دیکھنے میں تو یہ نظر آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی پھینکی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ میرے حبیب آپ نے جو مٹی پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ چاہتے تھے تو مٹی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے گر کر ان کی آنکھوں میں چلی گئی۔ قدم قدم پر اللہ پاک کی بات سکھاتے ہیں۔ دیکھو ہمارا کرنا غیب کے پردے میں اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ یہ جتنے اسباب ہیں یہ کوئی سبب اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اسباب کے پردے میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے، نظر آتا ہے کہ اس سبب سے ہوتا ہے، اس سبب سے ہوتا ہے۔ کوئی سبب ان کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ سارے اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ یقین دل میں اتر جائے۔ تو اس یقین کے سیکھنے کے لیے اللہ اکبر، یہ مرض بڑا موذی مرض ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ہمارے جانی دشمن کی بھی موت، وہ مشاہدے تجربے کی موت نہ آ جائے۔ یہ اتنا بڑا خسارہ ہے، یہ معمولی نقصان نہیں ہے، مشاہدے تجربے کے اوپر مر جانا۔ اسباب کے پردے میں اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے۔
اس کو پہچانو، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں۔ مشاہدے تجربے کے یقین کو دل سے نکالنا اور غیب کی خبروں کے یقین کو دل میں اتارنا، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے۔ یہ محنت کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں، جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے وہ مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر وہ غیب کی خبروں کے یقین والے بن جاتے ہیں۔ مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر وہ غیب کی خبروں کے یقین والے بن جاتے ہیں، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ مشاہدے تجربے کے اوپر ہی مر جاتے ہیں، ان کی موت ہی مشاہدے تجربے کے اوپر واقع ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی۔ تو یہ مشاہدے تجربے کا یقین دل سے نکل جائے اور غیب کی خبروں کا یقین دل میں اتر جائے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ مخلوق سے ہونے کا یقین مرض ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہے، یہ بیماری ہے، بیماری۔ اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ بیماری بڑی موذی بیماری ہے، یہ روح کی بیماری ہے، یہ کہ مخلوق سے کچھ ہوتا ہے، یہ روح کی بیماری ہے۔ اتنی خطرناک بیماری، علاج بڑا آسان، علاج بڑا آسان ہے۔ اللہ نے اس امت کو دعوت دی ہے، ایک ایک کے دروازے میں جا کر یہ دعوت دینا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ دعوت ہمارے مرض کا علاج ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، یہ ہمارے دل میں اترے گا۔ جب کہیں گے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے دلوں سے نکلے گا۔ جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس کا انکار کرو، اس سے ہونے کا انکار کرو، اور جس یقین کو دل میں اتارنا ہے اس سے ہونے کا اقرار کرو۔ اپنے نظر کے دھوکے سے نکلو، غیب کی خبریں، غیب کی خبروں میں غور کرو کہ وہ کیا کیا اپنی قدرت دکھا رہے ہیں۔ مشاہدے تجربے والے یہ مخلوق سے مخلوق کی طرف جاتے ہیں، مخلوق سے مخلوق کی طرف۔ اور مخلوق سے کس کی طرف جانا چاہیے؟ مخلوق کو دیکھ کر مخلوق کے بنانے والے میں گم ہو جانا، مخلوق سے خالق کی طرف، یہ صحیح راستہ ہے، اور مخلوق سے مخلوق کی طرف یہ غلط راستہ ہے۔ مخلوق سے مخلوق کی طرف عام تذکرے ہیں، کھلا ملک بڑی طاقت والا ملک ہے، یہ مخلوق کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کھلا ملک بڑی طاقت والا ملک ہے، یہ سپر پاور ہے، اور یہ جو باقی ملک ہیں یہ 10 ملک مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی طاقت بہت کم ہے۔ جس کی طاقت کم بتا رہے وہ بھی مخلوق، اور جس کی طاقت زیادہ بتا رہے وہ بھی مخلوق، یہ مخلوق میں گم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں سنا کر ان کو دھوکے سے نکالتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ملک بڑی طاقت والا، فلاں قوم بڑی طاقت والی، فلاں آدمی بڑی طاقت والا۔ اللہ پاک غیب کی خبر سنا کر سب کو ایمان سکھاتے ہیں۔ آپ غیب کی خبر سنیے، سارے بھائی متوجہ نا۔ اب آپ غیب کی خبر سنیے، سب دھوکے سے نکل جائیں گے۔ غیب کی خبر نظر کے دھوکے سے نکال لیتی ہے سب۔ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں، ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے کہ اس کے پاس بھی طاقت ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے۔ وہ اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے وہ ان کی ذاتی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کی دین ہے، یہ طاقت اللہ نے ان کو دی ہے،
امتحان کے طور پر دی ہے. کسی ملک کو طاقت دے کر اللہ پاک کی امتحان لیں گے کہ میری دی ہوئی طاقت کو یہ عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس کے بعد جو طاقت ہے اس کی اپنی ہے یا اللہ کی دی ہوئی ہے؟ وہ جی ہے اللہ کی. دھوکہ یہ لگتا ہے کہ ان کی طاقت ہے. توبہ توبہ. اللہ نے غیب کی خبر سنا دی ان القوت للہ جمیعا کہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے. جس کے بعد جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. دینے والا جب چاہے دے دے اور جب چاہے چھین لے. آن کی آن میں ساری طاقت کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں اللہ پاک. جب کسی سے چھیننا چاہتے ہیں اس کی ساری طاقت کو سلب کر لیتے ہیں. وہ بڑی قدرت والے ہیں. قوم عاد اللہ نے ان کو بڑی مثالی طاقت دی تھی. ایسی طاقت والی قوم کہ اپنی بغل میں کھجور کے درخت کو اپنے بغل میں دبا کر اس کو ہلا کر اس کو زمین سے کھینچ لیتے تھے, اس کے جڑوں سے کھینچ لیتے تھے. ایسی اللہ نے طاقت دی تھی. تو قوم عاد کے بعد جو طاقت کی کس کی دی ہوئی تھی؟ سارے بھائی بتاؤ بھی, قوم عاد کے بعد جو طاقت تھی وہ ان کی اپنی ذاتی تھی یا کس کی دی ہوئی تھی؟ وہ اللہ کی دی ہوئی تھی. اور جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. ان کو دھوکہ لگا کہ یہ تو ہماری طاقت ہے. وہ جو نعرہ لگا رہے ہیں قوم عاد, وہ نعرہ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں سب کو سنا دیا کہ دیکھو یہ قوم عاد جی اس کو ہم نے طاقت دی ہے, ان کا نعرہ سنو کیا کہتے ہیں. قوم عاد یہ نعرہ لگا رہی ہے من اشد منا قوہ, کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ اللہ نے کہا اچھا تمہیں دکھائیں گے, تمہیں دکھائیں گے کہ تم سے بھی بڑی طاقت ہے. اللہ نے ایسی ہوا چلائی 7 راتیں 8 دن ایسی ہوا چلائی کہ وہ ایسی طاقت والی قوم کو وہ ہوا اوپر اٹھاتی تھی اور اوپر اٹھا کر پھر زمین پر ان کو پٹکتی تھی اور پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے تھے. جو قوم عاد جو کہتی تھی من اشد منا قوہ, وہ طاقت اس کی کس نے لے لی بھائی؟ وہ طاقت کس نے لے لی؟ اور جس نے دی تھی اس نے لے لی. مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے. ان القوت للہ جمیعا, تبلیغ والوں کا کام ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طاقت کو تسلیم کرانا, کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو, سب کا خوف نکل جائے گا. یہ جو تمہارے دلوں میں خوف ہے یہ اس لیے ہے کہ تم مخلوق کی طاقت کو پہچانتے ہو. تم اللہ کی طاقت کو پہچانو, اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خوف تمہارا ختم کر دیں گے. تو ایک طرف مشاہدے تجربے والے ہیں اور ایک طرف غیب کی خبروں والے ہیں. کس کو اللہ کامیاب کریں گے؟ غیب کی خبروں والوں کو کامیاب کریں گے یا مشاہدے تجربے والوں کو؟ غیب کی خبروں والوں کو کامیاب کریں گے. تو پوری انسانیت کو مشاہدے تجربے کے یقین سے نکال کر غیب کی خبروں پر یقین لانے کے لیے محنت ہے جو اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کے انسان مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر غیب کی خبروں کے یقین والے بن جائیں. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, غیب کی خبریں ایمان سکھاتی ہیں, ایمان بڑھاتی ہیں. تو ایک طرف تو مشاہدے تجربے کا یقین ہے اور ایک طرف غیب کی خبروں کا یقین ہے. ایک یقین کو دل سے نکالنے کے لیے محنت ہے اور ایک یقین کو دل میں اتارنے کے لیے محنت ہے. تو کون سی محنت ہے کہ جس کو ہم اپنے اور پوری امت کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سا یقین ہے؟ مشاہدے تجربے کا یقین, یہ دلوں میں سے نکل جائے. اور کون سا یقین ہے جو دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے؟ وہ ہے غیب کی خبروں کا یقین. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی غیب کی خبر نہیں ہے, کوئی غیب کی خبر ہے. قدم قدم پر اللہ پاک کے میرے بہت سارے بندے بھولے بھالے ہیں. ایک ہم غیب کی خبر سناتے ہیں, کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کوئی بات نہیں, پھر وہی غیب کی خبر وہ دوسرے الفاظ میں سنا دیتے ہیں.
کہ میرے بولے بھالے بندے کوئی ایک بھی ایسا نہ بچے جو غیب کی خبروں کا یقین والا نہ ہو. ایسی غیب کی خبریں سناتے ہیں. اللہ پاک اپنے حکم کی شان غیب کی خبر سنا رہے ہیں. واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، کہ ہمارا حکم، ہر چیز کے اوپر ہمارا حکم غالب ہے. یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ یہ اللہ نے سنائی ہے. اور کس کے ذریعے سے سنائی ہے؟ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء کے ذریعے سے سنائی ہے. جبرائیل علیہ السلام استعمال ہوئے ہیں غیب کی خبریں سنانے میں. غیب کی خبروں کی کیا شان ہے، غیب کی خبروں کی کیا شان ہے، اور غیب کی خبریں سنانے والوں کی کیا شان ہے. اتنا اعلیٰ انتظام اللہ نے کیا ہے اپنے بندوں کو یقین بڑھانے کے لیے. انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے. اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے نبیوں نے انکار کیا. اللہ پاک کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا. اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے. وہ اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ راضی ہو کر دنیا آخرت میں کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں. وہ اعمال بتلائے تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی اللہ اور اس کی ذات پر ایمان لائے اور انبیاء علیہ السلام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے. اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا. چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا اور جی چاہی زندگی گزاری، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. تو اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں. اللہ جل شانہ، اللہ ہی کا راج ہے. زمین و آسمان میں کس کا راج ہے؟ اللہ کا راج ہے. اور یہ زمین و آسمان کس کے بنانے سے بنے ہیں؟ جس کے حکم سے بنے ہیں. اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے، اسی کے حکم سے ختم ہو جائیں گے. اس کے حکم سے ختم ہو جائے گا. یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ جب تک ہے جب تک اللہ چاہتے ہیں. جب اللہ چاہیں گے تو یہ آسمان، یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، چھوٹے بڑے سارے نقشے یہ جس کے حکم سے بنے تھے اسی کے حکم سے ختم ہو جائیں گے. سمندروں میں آگ لگے گی، ذرہ ذرہ ختم. جو کچھ بنا ہوا ہے یہ سب ختم. عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے گی. جب یہ سارا زمین آسمان کا نقشہ ٹوٹ جائے گا، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے گی. تو اللہ پاک ملک الموت اللہ پاک سے ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور چار ہم باقی. ملک الموت کیا عرض کرتے ہیں بھائی کہ یا اللہ اب تو آپ کی ذات باقی اور چار ہم باقی. چار کون کون سے باقی؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام. باقی سب ختم. تو اللہ جل شانہ کا حکم ہوتا ہے ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ ان تین فرشتوں کی روح بھی نکال دو. تو ملک الموت ان تین فرشتوں کی روح بھی نکال دیتے ہیں. کون کون سے فرشتے کی روح نکال دیتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، وہ بھی ختم. اس کے بعد ملک الموت اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور میں باقی. اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ تو بھی مر جا، تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم. تو کس کی ذات باقی؟ اللہ پاک ہی فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے. آج تو کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ آج اس واحد القہار کی حکومت ہے. اللہ کی پہچان یہ بنا ہوا، اللہ کی پہچان بنانے والا جب چاہے گا ذرے ذرے کو ختم کر دے گا. مالک یوم الدین،
پھر اللہ کے فیصلے مستقل فیصلے ہوں گے۔ مالک یوم الدین، پھر اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے، ہاں جی، کہ پھر سارے انسانوں کو یک بار اٹھائیں گے۔ دنیا میں اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، تدریجاً انسان عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں، لیکن مالک یوم الدین اس دن اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے کہ سارے انسانوں کو یک بار اٹھایا جائے گا، ایک بار اٹھایا، حشر کا میدان قائم ہوگا، اور مالک یوم الدین، ہاں جی، اس دن جو فیصلے ہوں گے وہ اس مالک کے فیصلے ہوں گے، قاضی کی یوم الدین نہیں، قاضی کی یوم الدین نہیں۔ قاضی بن کر اگر فیصلہ کرے تو قاضی کو ضابطہ یہ ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا قاضی کی یوم الدین، مالک یوم الدین۔ مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے۔ اللہ جل شانہ ایسی قدرت والے ہیں۔ جب اس سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک منادی کی پکار پر سارے جنتی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے اور جہنم والے جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے۔ جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا جہنم کی آگ سے نکال کر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ بھی جنت کے کنارے پر آ جائیں گے۔ جب جنت والے جنت کے کنارے پر آ جائیں گے اور جہنم والے جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے تو وہاں اللہ رب العزت جہنم والوں کو ان کے حصے کی جنت دکھائیں گے۔ یہ ہمارے خزانے بھرے ہوئے تھے، اپنے حصے کی جنت دیکھ لو۔ اب وہ جو جہنم والے اپنے حصے کی جنت دیکھیں گے ان کو اتنا صدمہ ہوگا، اتنا غم ہوگا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی سے محروم ہو گئے، ان کو بڑا غم ہوگا۔ اور جنت والوں کو ان کے حصے کی جہنم دکھائی جائے گی کہ دیکھو تمہارے حصے کی جہنم بھی تھی۔ وہ جب جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو وہ کس قدر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی ناکامی سے بچا لیا۔ ان کو ان کے حصے کی جہنم دکھائی جائے گی۔ جنت اور جہنم والوں کے درمیان میں پھر مینڈے کی شکل میں پھر موت کو ذبح کیا جائے گا۔ تو جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جہنم والوں کو موت کے ذبح ہونے پر اتنا صدمہ، اتنا غم ہوگا کہ کاش اگر موت ہی ہوتی تو ہم مر جاتے، اب کبھی ہمیں موت بھی نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے، ان کو اس کا غم ہوگا۔ اور جنت والوں کو موت کے ذبح ہونے پر خوشی ہوگی، ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں گے، اب کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی۔ مالک یوم الدین، اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے کیسے ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ایسی محنت کریں کہ وہ انسان جو مشاہدے تجربے کے یقین میں گھنے ہوئے ہیں وہ نکل کر یعنی غیب کی خبروں کے یقین والے بن جائیں۔ اللہ پاک کو بڑا رحم آتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کھاتے اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یقین صحیح ہو جائے۔ تو کتنا آسان علاج ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے اللہ نے ہمیں محنت عطا فرمائی ہے۔ کوئی کتنے مخلوق کا یقین میں گھرا ہوا ہو، مخلوق کا یقین اس کے دل کو مخلوق کے یقین نے پکڑا ہوا ہو اور وہ یہ کہے کہ جی میں تبلیغ میں آنا چاہتا ہوں، تبلیغ والے خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے کرم فرما دیا کہ جہاں یہ رہ کر مخلوق کا یقین پرورش کر رہا تھا اب یہ وہاں سے نکل آیا، اب یہ اللہ کی راہ میں آ گیا ہے، اب یہاں آ کر یہ دعوت دے گا اور دعوت سنے گا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا، نمازیں پڑھے گا اور یہ اللہ کا ذکر کرے گا، تو اللہ پاک اپنی قدرت سے اللہ اس کے مرض کو دور فرما دیں گے۔ تو شکر کرتے ہیں کہ چلو کوئی نکل کے آ گیا، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ آئے تبلیغ میں آئے مخلوق کا یقین لے کر اور وقت لگا کر جائے اور اللہ کا یقین لے کر جائے۔
یہ بڑی خوبی کی بات ہے اور یہ بڑے صدمے کی بات ہے کہ کوئی مخلوق کا یقین لے کر آئے اور مخلوق کا یقین لے کر آئے، چلہ بھی پورا ہو جائے، سال بھی پورا ہو جائے اور مخلوق کا یقین لے کر واپس جائے، یہ بڑے غم کی بات ہے، یہ بڑے غم کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں محنت دی ہے کہ جو بھی اس محنت میں آ جائے ان کو اپنے ساتھ ایسی محنت میں لگائیں کہ اللہ کو ان کی محنت اللہ قبول فرما کر ان کے دلوں کا یقین صحیح کر دیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے۔ تو ایک ہے مشاہدے تجربے کا یقین اور ایک ہے غیب کی خبروں کا یقین۔ تو کون سے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں جی بھائی؟ صرف اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہیں یا پوری امت کے دل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اور وہ کون سا یقین ہے جو دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ غیب کی خبروں پر یقین۔ وہ صرف اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں یا پوری امت کے دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو کتنا رحم آتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو یہ نبی والے کام دیا ہے اور یہ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ دل کا یقین صحیح ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ دوسرے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، جس طرح کلمے کے پہلے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ اس لیے گزارش کی جا رہی ہے، ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو سیکھنا، ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، یہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے۔ اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے وہ کبھی نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان کا یقین ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ اللہ سے کامیابی کے یقین دلوں میں اتر جائے۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ کیا ہے نظر کا دھوکہ؟ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، نظر کا دھوکہ۔ بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، نظر کا دھوکہ۔ بڑی حکومت ہوگی بڑی کامیابی، نظر کا دھوکہ۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ بڑا عہدہ ہوگا بڑی کامیابی، نظر کا دھوکہ۔ بڑی تجارت ہوگی بڑی کامیابی، نظر کا دھوکہ۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ یہ جتنے مادی ثواب ہیں یہ اللہ نے بیکار نہیں بنائے ہیں، ایک ذرہ بیکار نہیں بنایا، بلکہ مادی اسباب اللہ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں۔ زمیندار کو زمین دیں گے اور امتحان لیں گے، تاجر کو تجارت دیں گے اور تجارت دے کر امتحان لیں گے، وزیر کو وزارت کی کرسی دیں گے اور امتحان لیں گے کہ یہ وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے پورا کرتے ہیں، یہ تاجر اپنی تجارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم نبی کے طریقے پورا کرتے ہیں، یہ زمیندارے میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ یہ زمین یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی کے ذریعے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ ایک آدمی اس نے یقین سیکھا ہوا تھا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ہمارے نبی نے اللہ کے حکم پر چلنے کے ہمیں طریقے بتلائے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس کے حکم کو اس کے نبی کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ یہ یقین سیکھا ہوا تھا۔ اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی۔ سارے بھائی متوجہ نہ ہونا، وزارت کی کرسی دے دی۔ یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، وزارت کی کرسی پر ابھی بیٹھے نہیں، رک گئے، علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے، علماء سے جا کے عرض کیا اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، مجھے وزارت مل گئی، تو آپ وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے سکھا دیں، وزارت میں جو مسائل ہیں وہ مجھے سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور انہیں وزارت میں اللہ کے احکام اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سکھا دیے۔ سارے بھائی متوجہ نا، کس نے سکھا دیے بھائی؟ کس نے سکھا دیے؟ علماء کرام نے ان کو سکھا دیے۔ انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں
اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، ایسے وزیر کو اللہ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ کامیاب کریں گے؟ وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے۔ تو یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وزارت کی چھوٹی بڑی کرسی کو نہیں دیکھیں گے، وزیر صاحب کے دل کا یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر ہم سب کی تربیت فرمائی ہے۔ دیکھو یہ نمرود ہے، اس کی سلطنت بڑی سلطنت ہے، اس کے پاس مال ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، یہ ہم نے قیامت تک کے لیے اس کو ناکامی کا نمونہ بنایا۔ تو اس کے پاس کیا چیز نہیں تھی؟ سلطنت تو تھی، لیکن اس کی سلطنت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے، وقت نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے سلطنت ہونے کے باوجود اللہ نے ناکامی کا نمونہ بنایا۔ ایسے اللہ قدرت والے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو بھی حکومت عطا فرمائی، ان کو بھی بڑی شاندار سلطنت عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں کیا خوبی تھی بھائی؟ ان کی سلطنت کس کے احکامات تھے؟ اللہ کے احکامات تھے۔ براہ راست اللہ پاک نبیوں کو اپنے حکم پر چلنے کے طریقے سکھاتے ہیں، اللہ کے احکامات تھے۔ قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا۔ جی تو صرف بادشاہت میں کامیابی ہے یا اللہ کے حکم نبی کے طریقے میں کامیابی ہے؟ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہے تو کامیاب۔ اس لیے صاف صاف بات یہ ہے، گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ صاف بات یہ ہے کہ آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلے گئے۔ اللہ نے جیسے اپنی قدرت سے نمرود کو ناکام کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ ناکام کریں گے۔ اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے راستے میں چلے گئے۔ اللہ نے جیسے ان کو کامیاب کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ کامیاب کریں گے۔ تو کامیابی کا ذریعہ مال، سونا چاندی ہے یا نبی کے اعمال ہیں؟ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور باقی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے تو اس کی دعوت دینی ہوگی۔ گول مول باتیں نہیں کریں، صاف صاف دعوت دیں کہ مال سے، مال والوں سے اور ملک سے، ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں، حضور والے اعمال پر بناتے ہیں۔ تو جب یہ دعوت دے کر دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ پاک ناطق اس بات کا یقین دل سے نکل کر اعمال سے زندگی بننے کا یقین اتار دیں گے۔ پھر چاہے مزدوری کرو، پھر چاہے تجارت کرو، نکاح کرو، نکاح کریں گے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، مزدوری کریں گے، مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اللہ پاک دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ تو ایک طرف تو غیب کی خبریں ہیں اور ایک طرف مشاہدے تجربے ہیں۔ مشاہدے تجربے کا یقین اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور پوری امت کے دلوں سے نکال دے اور سب کے سب غیب کی خبروں کے یقین والے بن جائے۔ دنیا میں بھی دونوں میں کامیاب اور دونوں جہانوں میں کامیاب۔ تو ایک ہے اس کام میں چیلا لگانا، 3 چیلے لگانا، سال لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنا کام بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو نبی والا کام آپ کی امت میں منتقل فرمایا ہے، اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ تمام دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں کے یقین صحیح ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں۔ اس کے لیے محنت کرنا ہر کلمے والے کی ذمہ داری، ہر کلمہ پڑھنے والے کا کام ہے۔ تو امت جب اس مبارک کام کے اوپر کھڑی ہوگی، اللہ اپنی قدرت سے، وہ بڑی شان والے ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ مخلوق کے یقین کو دل سے نکالنا
یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کون سی ذات ہے جو دلوں سے مخلوق سے ہونے کا یقین جو نکالے گا؟ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ نکالیں گے. اور وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے ارادے سے غیب کی خبروں کا یقین دل میں اترے گا؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کو ساتھ لے کر ساری دنیا میں پھریں گے اور اس بات کی کلمے کی آواز کو لے کے پھریں گے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں گے. اللہ پاک ساری دنیا میں اس مبارک محنت کو قبول فرما کر اپنی قدرت سے دلوں کو بدلیں گے. تو سارے بھائی اس کام کو کام بلانے کے لیے تیار ہیں جی. تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے فرمائیں کہ کون کون جو ہے اس کے لیے تیار ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے اوپر قربان ہو جائے. تو کون کون ہے اس کے لیے تیار جو کہتے ہیں اس کام کو کام بتائیں گے؟ تو آدھی جان آدھا مال لگائیں گے یا ساری جان سارا مال؟ بیٹھے بیٹھے لگائیں گے یا کھڑے ہو کے فرمائے ساری جان سارا مال کون کون تیار ہے؟ اللہ پاک اب بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے. سب آمین کہو جی. اچھا اتنی گزارش ہے کہ نماز کی تیاری فرما لیں. کوئی اپنا ایک ایک سانس ایک وقت ہمارا قیمتی ہے، کوئی وقت جو ہے الحمدللہ ہمارا ضائع نہ جائے. سارے بھائی ماشاءاللہ اہتمام کے ساتھ نماز کی تیاری میں لگ جائیں.